امریکہ میں ایک مسلمان نوجوان تھا لیکن دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا تعلق یہ اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس نے اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے کہا، ہماری شرط یہ ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس سے آپ بالکل ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرطیں پوری کر دیں گے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے ساری شرطیں قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و قریبی لوگوں سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس سماج میں رہتا تھا ان سے رشتہ ختم کر دیا، حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ اس نے اپنی شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ کبھی کہیں سے کسی کو دیکھ بھی لیتا تو دور سے کترا جاتا تھا۔ لوگ آخر تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا یہ اسلام سے پھر گیا، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا منہگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حالت میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے یہ چیز تو بڑی عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس کو سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل نے مجھے کہا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ضرور ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور عادت کے موافق میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی۔ مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ اس نے کہا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ میں گھر سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ تو عربی میں ہے، اس نے کہا ہاں، کوئی نہ کوئی تعلق اس کا اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو، اس گھر میں یا تو یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔